میں اور ڈکی بھائی آئی فون 13 14 نیا ٹیلی فون دیں گے 10 نوجوانوں کو کراچی میں اور 10 کو حیدرآباد میں. میں نے کہا ڈکی بھائی آپ نے اللہ کا شکر ہے بہت کما لیا, ایک اوڈی آپ نے لے کے بیچ دی ہے, دوسری کون سی لینی ہے بھائی؟ جہاز لینا ہے تو بتاؤ. تو ہو سکتا ہے ڈکی بھائی جہاز خرید لیں. اگر میں یوٹیوب کے اندر نالج اور ٹیکنالوجی کی کیٹیگری پہ چینل کھولتا ہوں تو میں وہاں پہ ولاگنگ نہیں, میں وہاں پہ ٹیچنگ کروں گا. آج میرے ساتھ لاہور سے ڈکی بھائی ساتھ آئے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے محنت کی آئی ٹی کے اندر یوٹیوب چینل. یہ ایک وہ شخص ہیں جو اپنی محنت سے اوڈی خرید سکتے ہیں 5 کروڑ کی. ڈکی بھائی کا نام میں نے ڈکی بھائی اوڈی رکھ دیا ہے. اوڈی جو ہے دیکھیے آپ نے پھر تو اگر ڈکی بھائی اوڈی لے سکتا ہے تو میرا یہاں کھڑا ہوا نوجوان کیوں نہیں لے سکتا؟ اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ رینج روور اور اوڈی لینے سے روکا ہوا ہے, کیونکہ پھر اگر آپ سب کے پاس آ گئی تو پھر تو جیسے تعلیم ایک ہوگی تو گاڑیاں بھی ایک ہو جائیں گی, تو پھر ان کے نخرے کون اٹھائے گا؟ پھر کیسے پتا چلے گا کہ یہ بڑا آدمی آیا ہے؟ ہمیں اپنی قوم کو مفت راشن, مفت کھانا اور زکوٰۃ خیرات سے باہر نکالنا ہوگا. یہ جو 7,000 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ کو ملتا ہے, جس میں سے 2275 ارب تو جو ہے وہ NFC سے ملتا ہے, اس 10 سالہ منصوبے میں میرے پاس وہ حل بھی ہیں کہ یہ پیسہ کیسے عوام پر لگے, کیسے یہ پیسے آپ کے ہاتھ میں آئیں اور آپ کے بچوں کی زندگی بہترین سے بہترین ہو. اسٹریٹ کرائم تنگ آ کر میں نے یہ کہا کہ موٹر سائیکلیں گورنر ہاؤس سے لے لیں, ایسا ہی ہے. لیکن یہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ 1 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی CCP کو IG کو میرے پاس بھیجو, میں ان کو بتاؤں گا, اور اگر وہ کام ہفتے کے اندر نہ ہو تو ذمہ داری لینے والا آدمی کھڑا ہے. یہ میرے میڈیا کے بھائی پچھلے رمضان سے سن رہے ہیں میری اس بات کو. یہی بڑی سوچنے والی بات ہے کہ صوبے کا گورنر بار بار کہہ رہا ہے کہ اسٹریٹ کرائم حل ہو سکتا ہے. یہ موبائل جہاں سے چھینے جا رہے ہیں اور جہاں بک رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے, چوری ہو کے کہاں کھلتی ہیں کہاں بکتی ہیں سب کو پتا ہے. لیکن کیونکہ کراچی کا نوجوان ان چیزوں کو سے کھونے کے بعد, محروم ہونے کے بعد اس کی سنوائی کہیں نہیں ہے, اس کی ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے پاس اب طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی عزت کروا سکیں اور اپنے کام کروا سکیں. تو یہ آپ کو سوچنا ہے کہ فرقوں میں بٹ جائیں, قومیتوں میں بٹ جائیں, یا آپس میں لڑتے رہیں یا اپنے کام کروائیں. آپ کا پورا پاکستان ترقی کر رہا ہے سوائے اس شہر کراچی کے. یہ بھی لکھ لیں آپ میری بات. اور کبھی یہ کراچی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ترقی پذیر شہر ہوتا تھا. روشنیوں کا شہر مجرموں کا شہر بن گیا ہے. ہم جو ٹیکس آپ پر لگ رہا ہے وہ IMF کے قرض کو اتارنے کے لیے. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کوئی قرض لیا تھا IMF سے؟ تو اتار کیوں رہے؟ ڈکی بھائی صحیح بات ہے. تو ہم سب کو محنت کرنی ہے. یہ میرا بیٹا میرے ساتھ آیا ہے زید, 13 سال کا ہے, لیکن یہ بھی اپنے YouTube چینل سے مہینے میں 8-10 لاکھ 7 لاکھ کماتا ہے. لیکن اگر آپ محنت کریں گے تو آپ بھی کما سکتے ہیں. آپ سیکھیں, کام کرنا سیکھیں. جب تک آپ اپنے بچوں کو محنت اور کام نہیں سکھائیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو میرا آج یہاں آ کر آپ سب کو یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں, محنت کریں. کوئی آ کر آپ کو
آپ کا مسیحا نہیں بنے گا، نہ آپ کو بجلی دے گا، نہ پانی دے گا، نہ گیس دے گا، اور مزید آپ کو دبائیں گے تاکہ آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائیں اور محتاج ہو جائیں کہ بھائی ہمیں یہ 3 چیزیں تو دے دو۔ اگر یہ 3 مل رہی ہوتی تو آپ اگلی 3 مانگتے ہیں؟ آپ کو ان 3 میں ہی پھنسایا ہوا ہے۔ جب جہاں جاؤ وہ کہتے ہیں سر پانی آ جائے، بس بجلی آ جائے۔ مجھے میری بہنیں ملتی ہیں، وہ کہتی ہیں گیس آ جائے، کیونکہ ان 3 میں ہی 76 سالوں سے آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو جو 76 سال میں جب 5ویں کلاس میں تھا تو اس وقت بھی ہم لوگوں کی تقریریں سنتے تھے کہ ہم کراچی کو ہانگ کانگ بنا دیں گے۔ ارے جو 76 سال میں ہانگ کانگ نہیں بنا پائے تو اگلے 25 سال میں جب ہم 100 سال کے ہو جائیں گے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ 10 سال میں یہ شہر، یہ صوبہ اور یہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، آپ یقین جانیں۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، ہمیں کسی IMF کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بزرگ، یہ نوجوان، یہ بہنیں بھائی سب محنت کرنا جانتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا حکومت دے رہی ہے؟ نہ بجلی، نہ پانی، نہ گیس، ہے خون چوس رہی ہے، بالکل خون چوس رہی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں دنیا چاند پہ جا رہی ہے۔ میں تو ان سے کہتا ہوں چاند پہ نہ جاؤ، ہم تو چاند پہ رہ رہے ہیں، ادھر ہی آ جاؤ، کیونکہ وہاں بھی یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، ہے یا نہیں؟ بالکل نہ وہاں گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، تو ہمارے پاس بھی 3 نہیں ہے۔ لیکن یہ سب آ سکتا ہے، یہ سب ہے، موجود ہے، صرف آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے اور فلاحی اداروں کے سپرد کیا ہوا ہے۔ شام کو جائیں سیلانی سے کھانا کھا لیں، دن میں JDC سے کھا لیں، گھر جائیں تو بیوی سے مار کھا لیں۔ ظاہر ہے وہ بھی کہے گی نا کہ بھائی پورا دن سے باہر تھے، کما کے کیا لائے ہو؟ اب اسے کیا پتا کہ پورا دن ایک شخص دھکے کھا رہا ہے، اس کی کہیں سنوائی نہیں ہے، کوئی اس کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ رہا، اور ہم یہ دیکھو وہ بھی ہنس رہا ہے اس بات پہ۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کیا نام ہے؟ مزمل بھائی، دیکھیں یہ باتیں میں کوئی تقریر نہیں کر رہا، میں دل کی باتیں کر رہا ہوں۔ حقیقت بتا۔ اور کوئی پورے پاکستان میں آپ کو گورنر ایسا نہیں ملے گا جو اپوزیشن لیڈر والا نمائندہ لگتا ہو۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں حکومتی گورنر ہوں؟ وہ تو آ کے یہاں تعریف کرتا کہ میں نے اور میری حکومت نے سب کچھ صحیح کر دیا ہے۔ نہیں، دھوکہ نہیں دینا ہے، مجھے جواب اپنے اللہ کو دینا ہے، اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ ہم صرف اور صرف ترقی تب کر سکتے ہیں جب ہم یکجا ہوں گے، ایک ہوں گے، اور اپنے لوگوں کو پہچانیں گے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ 5 سال کے بعد دوبارہ آئیں گے، جب تک آپ 5 سال بڑے ہو چکے ہوں گے، اور 5 سال آپ کا بچہ بھی بڑا ہو چکا ہوگا، اور وہ پھر اس فریب اور دھوکے بازی میں شامل ہو جائے۔ اب آپ نے اگر تعلیم کا معیار 1 کرانا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ سندھ کے 1000 اسکول میرے حوالے کر دیں۔ کوئی پیسے نہیں چاہیے مجھے سندھ گورنمنٹ سے، ان 1000 اسکولوں کو میں کراچی کے سینٹ مائیکل اور گرامر کی شکل والا بنا کے دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہاسپٹلز جن پہ 95 ارب روپیہ کراچی اور سندھ میں خرچ ہو رہا ہے ہر سال، یہ 500 ہاسپٹلز بھی آپ ہمیں دے دیں۔ اور یہ میں باتیں دعووں سے نہیں کر رہا، یہ سیاسی بات نہیں کر رہا، میرے میڈیا کے دوست یہاں موجود ہیں۔ ہم نے بجٹ نہ ہونے کے باوجود گورنر ہاؤس میں منی یونیورسٹی بنائی ہے جہاں 50,000 بچے IT کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جہاں ابھی تک 3 لاکھ لوگوں کو راشن دیا جا چکا ہے۔ ابھی آپ میرے ساتھ چلیں، موٹر سائیکلیں روز کی بنیاد پہ گورنر ہاؤس میں آ رہی ہیں، اور وہ موٹر سائیکلیں جن کی چوری ہوئی ہیں ان کے حوالے کی جائیں گی۔ ابھی میں اور ڈکی بھائی
یہ ڈکی بھائی لاہور سے صرف اس لیے آئے ہیں کہ کراچی میں اور حیدرآباد میں پہلے مرحلے میں ہم دونوں کسی چائے کے پہ بیٹھے ہوں گے اور وہاں رینڈملی جو چلتے پھرتے نوجوان تعلیم یافتہ ان میں سے کسی کو بھی روک کے اور میں آئی فون 13, 14 یا 12 جو بھی ہوگا اسے نیا ٹیلی فون دیں گے 10 نوجوانوں کو کراچی میں اور 10 کو حیدرآباد میں. اسی طرح لیپ ٹاپ دیں گے. تو ڈکی بھائی کو میں نے اس لیے بلایا ہے کیونکہ ان کو اللہ نے بڑی ویورشپ دی ہے. یہ جب بات کرتے ہیں تو 8 لاکھ 10 لاکھ لوگ ایک ساتھ ان کو سنتے ہیں, ان کے فالوورز ہیں. تو میں نے کہا ڈکی بھائی آپ نے اللہ کا شکر ہے بہت کما لیا, ایک اوڈی آپ نے لے کے بیچ دی ہے, دوسری کون سی لینی ہے بھائی؟ جہاز لینا ہے تو بتاؤ. تو ہو سکتا ہے ڈکی بھائی جہاز خرید لیں. یہ اب آپ لوگ پوچھیے گا ڈکی بھائی سے کہ کون سا جہاز خرید رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ڈکی بھائی سے ہم اپنے معصوم شہر کے بھائیوں اور بہنوں کو آئی فون دلوائیں گے, نارمل فون بھی دلوائیں گے, لیپ ٹاپ بھی دلوائیں گے. ڈکی صاحب کو لے کے گھوم رہے ہیں, 60 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں. آپ نے کہا عوام کو شعور دیں گے, ان کی ایک سنگل کوئی ویڈیوز دیں جو فالوور ہیں جو عوام کو شعور دے یا کسی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ آئی فون بانٹیں گے, تو عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں, کون شعور پیدا کر رہے ہیں ڈکی؟ دیکھیں ڈکی بھائی آج آپ کے ساتھ اس عوام میں کھڑے ہیں حیدری میں, اس سے بڑا شعور کیا ہوگا. یہ آئے ہیں اسی لیے آئے ہیں. دیکھیں جب انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیتا ہے تو اس کو پھر یہ والی بات دیتا ہے کہ میں لوگوں میں جاؤں اور ان کے مسائل حل کروں. تو ہمیں تو ڈکی بھائی کے لیے تالیاں بجانی چاہیے کہ ہمارے درمیان حیدری میں کھڑے کسی کے 60 لاکھ فالوورز ہوں. میں اس کا ایک چھوٹا سا آنسر بھی دے دیتا ہوں کہ وہ جو 66 ملین سبسکرائبر والا جو آپ چینل مینشن کر رہے ہو وہ یوٹیوب کی انٹرٹینمنٹ کیٹیگری کے اندر آتا ہے. اگر میں یوٹیوب کے اندر نالج اور ٹیکنالوجی کی کیٹیگری پہ چینل کھولتا ہوں تو میں وہاں پہ ولاگنگ نہیں, میں وہاں پہ ٹیچنگ کروں گا. یوٹیوب کے اندر 10 کیٹیگری ہیں, پیٹس ہے, اینیملز ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, لائف سٹائل ہے, ٹریول ہے. اب ٹریول کے اندر آپ کسی کو XYZ یا میتھمیٹکس تو نہیں سکھاؤ گے, آپ تو ٹریول کے اندر لوگوں کو جو دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ اس بارے میں بتاؤ گے. یا آپ پیٹس اینڈ اینیملز کے کیٹیگری کے اندر آپ فزکس کیمسٹری تو نہیں پڑھاؤ گے. چلو اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ 60 لاکھ لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں, ان کے چہروں پہ مسکراہٹ پھیر رہے ہیں. ایک بار اور تالیاں ہونی چاہیے. چلیں اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.